ایسے قالین پر نماز پڑھنا جس پر سجدہ کیا جائے تو زمین کی سختی محسوس نہ ہو جائے گی نماز. سختی یہ نہیں ہے جو یہ دعوت اسلامی والے شو کرواتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے محراب ڈلے ہوئے ہیں, اس میں میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے. سختی یہ ہے کہ نہیں, آپ اس کو یہ سمجھیں کہ جس طرح فوم ہے اس کے اوپر اگر آپ نماز پڑھیں تو جب تک سر دباتے رہے وہ دبتا ہی رہے گا, تو وہاں تو سختی فیل نہیں ہو رہی. لیکن عام جتنے بھی موٹے سے موٹے بھی قالین ہے نا, تھوڑا سا جب اس کو دباتے ہیں تو ہلکا سا ماتھا رک جاتا ہے, بس وہ سختی کافی ہو گئی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کی تسلی ہو کہ بھی میں اور زور لگاؤں گا تو اور پچک جائے گا, پھر ٹائم قیامت تک جائے. ہاں, اور جب تک اس میں آپ گھڑا نہیں ڈال لیں گے اس وقت تک آپ کو تسلی نہیں ہوگی. نہیں, یہ نہیں ہے. بس جہاں آپ کو ہلکا سا ماتھے کو فیل ہو گیا کہ یار بس اب اس سے زیادہ زور لگانا ممکن نہیں ہے, یا لگے گا تو صحیح لیکن وہ مجھے تکلیف ہوگی, بس یہ مجھے ہلکا سا فیل ہو رہا ہے, دیٹس انف, کافی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ایویں غلط مسائل بتائے میں انہوں نے. بلکہ بخاری مسلم میں تو اشارتاً ذکر موجود ہے, باقی کتابوں میں صحیح ابن حبان کے اندر, ابن خزیمہ کے اندر تفصیلی احادیث ہیں. بخاری مسلم میں بھی آپ کو پڑھ کے اندازہ ہو جائے گا کہ جب مسجد نبوی میں رش زیادہ ہوتا تھا تو صحابہ کہتے ہیں ہم جمعے کی نماز میں ایک دوسرے کی پیٹھ کے اوپر بھی یوں سجدہ کر لیا کرتے تھے. حتیٰ کہ بخاری میں یہاں تک ہے کہ نبی علیہ السلام جب رش زیادہ ہوتا تھا تو قیام اور رکوع جو ہے وہ ممبر کے اوپر کرتے تھے, اور سجدے کے لیے ممبر سے نیچے اتر کے زمین پہ آگے سجدہ کرتے تھے نماز کے دوران. اور تانوں کہندے جی سجا انگوٹھا پیر دا ہل جائے تو نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے, دایاں انگوٹھا پاؤں کا ہل جائے تو نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے. یہ بخاری کے اندر ہے کہ آپ ممبر کے اوپر, ظاہر اسپیکر نہیں تھا تو ذرا اونچی جگہ پہ قرات کی آواز بھی دور تک جاتی ہے. قیام آپ نے ممبر کی تیسری سیڑھی کے اوپر, امیجن کریں آج اگر کوئی امام تیسری سیڑھی پہ کھڑے ہو کے پہلی 2 رکعت میں قیام اور رکوع کرے, پھر سجدہ کرنے کے لیے ایسے الٹے پاؤں قدم اترے اور نیچے آگے کرے, لوگوں نے اسے پکڑ کے باہر لے جانا ہے کہ یہ کیڑی نماز تو پڑھا رہے ہیں. اور یہ بخاری میں لکھی ہوئی ہے. تو جب پیٹھ کے اوپر گرمیوں کی وجہ سے سجدہ کرتے تھے, اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب سخت گرمی میں زمین پہ سجدہ کرنا پڑتا تھا تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم اپنی پگڑی کے پیچ کے اوپر بھی کر لیتے تھے, یعنی پگڑی کا ایک جو یہ دائرہ جو ہے وہ ماتھے کے آگے سے گزار کے, یعنی تھوڑا کپڑا آگے کر کے سجدہ کر لیتے تھے, تو نرم ہی سجدہ ہو رہا ہوتا تھا نا. اور پیٹھ کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کمر کو دباتے ہوں گے یوں کر کے, اس طرح تو نہیں. پیٹھ پہ مراد یہ کہ اب جگہ کلوز ہے تو بس ٹو باؤ ڈاؤن کر لیا, اٹس انف. ہاں, جب حالات و واقعات بالکل فیوریبل ہوں پھر آپ کریں. بعض اوقات دماغ میں خیال آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی بھی بیٹیاں تھیں مگر صرف حضرت فاطمہ ہی کو اتنی فضیلت کیوں ملی, اسی طرح حضرت علی کو, ان کے بیٹوں کو. یہ خیال آتا ہے تو یہ خیال آپ کو ادھر ہی کیوں آتا ہے صرف؟ آپ مجھے بتائیں, کیا حضرت یعقوب کا بیٹا صرف یوسف ہی تھا ہیں؟ وہ باقی کافر تھے بیٹے؟ نہیں, صحابی تھے, مسلمان تھے. حضرت یوسف کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا کوئی کفر تو نہیں کیا تھا, شیطان سے مغلوب ہو کے ایک غلط ایکٹیویٹی کی, بعد میں حضرت یوسف نے انہیں معاف کر دیا, اسی بھائی کو انہوں نے سجدہ بھی کیا. تو اس کے بعد تو ہونا چاہیے تھا کہ ان میں سے بھی 1-2 کوئی پیغمبر بن جاتے. یہ تو ہمیشہ رہا ہے ایسے, یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد میں سے کسی ایک کو ڈومیننٹ کر دے. تو نبی علیہ السلام کی جو 4 بیٹیاں تھیں ان میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کو فضیلت دے دی. اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے, حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل. اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہزاروں انبیاء ہیں بنی اسرائیل کے, چلیں محتاط اندازہ لگا لیں تو سینکڑوں انبیاء. اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں صرف ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو باقی کیا وہ حضرت ابراہیم کی اولاد نہیں تھے؟ ادھر آپ کا خیال نہیں گیا کہ ایک پوری نسل میں سے آلموسٹ 3,500 سال کے اندر کوئی پیغمبر ہی نہیں اللہ نے کو نظر آیا حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے سوائے نبی علیہ السلام کے؟ تو یہ اللہ کی مرضی ہے, اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ اٹس ول آف گاڈ. اللہ کی مرضی ہے کہ آل محمد جو ہے وہ آل علی ہوگی. ہاں, یہ تو اللہ کی مرضی ہے, جس کو چن لے اللہ تعالیٰ.